وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور حساس معاملات زیر غور، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں سول اور سینئر عسکری حکام نے شرکت کی۔ فضائی آلودگی اور مٹی دھول سے نجات کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن، شہر میں 1500 تعمیراتی مقامات پر پانی کے چھڑکاؤ کا جدید نظام نصب کرنے کا حکم۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 10 فروری کے بعد طریقہ کار پر بھی عمل نہ کرنے پر مقدمہ درج ہوگا۔ ظلم میں اور سیاست میں فرق کرے گا۔ میرے گھر کو جلانا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ سیاست کے نام پر انتشار، اس میں بھی فرق کرے گا۔ اور جو جرائم ہیں، جرائم میں اور سیاست میں فرق کرنا۔ سیاست کے نام پر انتشار قابل قبول نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی حدود طے کرنا ہوں گے۔ قائم مقام گورنر اور اسپیکر ملک احمد خان کہتے ہیں جرائم اور سیاست میں فرق کرنا ہوگا، تمام مسائل کا حل بات چیت سے نکلے گا، سیاستدان کو گالم گلوچ سے دور رہنا چاہیے۔ خبردار ہوشیار، بجلی چوروں کے خلاف بڑا شکنجہ تیار، لیسکو نے ڈیفالٹرز اور بجلی چوروں کے خلاف رینجرز کی مدد مانگ لی۔ پہلے مرحلے میں اکاڑا سرکل میں رینجرز معاونت کرے گی۔ ٹاپ 100 ڈیفالٹرز کے خلاف آپریشن کی تیاریاں جاری، ٹیمیں رینجرز کے ساتھ آپریشن کریں گی۔ زیڈ او پی داتا گنج بخش زون کے خلاف کرپشن کے سنگین الزامات، سیکرٹری بلدیات میاں شکیل احمد کا نوٹس، مہوش نعیم کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ڈیپٹی سیکرٹری ایڈمن محمد اعجاز سرور انکوائری آفیسر مقرر، پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سی ٹی او کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ہتھ کڑی لگانے کا حکم، ٹرانسپورٹرز کا تشویش کا اظہار، منی مزدہ ایسوسی ایشن نے ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سی ٹی او کے فیصلے پر ٹرانسپورٹرز احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کریں گے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ریلیف خواب بن گیا، سبسڈی ختم ہونے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز ویران، یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی، چینی نایاب، عوام عام دکانوں سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور، شہریوں کا انتظامیہ سے اشیاء کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ متوسط طبقے کے لیے سبزیوں پھلوں کی خریداری مشکل ہو گئی، سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد خواب بن گیا، لہسن 580، ادرک 360 اور بھنڈی 270 روپے کلو، انار بدانہ 540، انگور 310 اور سیب 280 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ شادیوں کا سیزن، برائلر گوشت نایاب، مہنگے داموں فروخت، مرغی کا گوشت 4 روپے سستا، 591 روپے کلو میں فروخت، انڈوں کے دام کم نہ ہو سکے، 329 روپے درجن میں دستیاب، انڈوں کی پیٹی 9750 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ گھائے بھینس کا نام اور 2 نمبر کام، فوڈ اتھارٹی نے شیخ پورہ روڈ پر 2000 لیٹر ناقص دودھ تلف کر دیا، فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 50 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ ڈی جی عاصم جاوید کے مطابق تلف کیے جانے والے دودھ سپلائی کے لیے لاہور لایا جا رہا تھا۔ تجاوزات مافیا نے شہر کا حسن تباہ کر دیا، تحصیل واگا میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار ہے، جلو موڑ، رامپورہ، سوتر مل، سٹاپ، ڈیرہ گجرا اور دروگہ والا میں تجاوزات کی بھرمار، جی ٹی روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہری منٹوں میں سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں۔ کلین مشن کی تکمیل کے لیے ڈیپٹی کمشنر لاہور ان ایکشن، ڈی سی سید موسیٰ رضا کا تحصیل سٹی کا دورہ، بند روڈ، سبزہ زار، بی او جی بلاک میں صفائی کا جائزہ لیا، کہا بند روڈ نالہ کو ترجیحی بنیادوں پر صاف کریں، جانوروں اور جھگیوں کے انخلاء کے لیے آپریشن میں تیزی کی ہدایت۔ شہر میں 2 روز بعد سورج چمکنے لگا، دھوپ نکلنے پر شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔
فضائی آلودگی کے بادل چھٹ نہ سکے، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں شرح آلودگی 190 سے زائد بھی ریکارڈ کی گئی۔ آلودہ فضا سے بیماریوں میں اضافہ، شہریوں کو خشک، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ دھند اور خراب موسم کے باعث متعدد ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ لاہور آنے والی ٹرینیں کئی گھنٹہ لیٹ، کراکرم 4 گھنٹے تاخیر سے کراچی سے لاہور پہنچے گی۔ بزنس ایکسپریس 4 گھنٹے 30 منٹ اور کراچی ایکسپریس 8 گھنٹے تاخیر کا شکار، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ وزیر صحت سے ویسٹ ورلڈ کے سی ای او نائمہ لاشاری کی ملاقات، وقت کا غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے عزم کا اظہار۔ لاہور میں عالمی اچیورز ایوارڈز منعقد کرانے کا اعلان۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا، غیر ملکی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت میں مزید استحکام آئے گا۔ محکمہ صحت کی 3900 خالی اسامیوں کی بھرتی کا عمل مکمل۔ پی پی ایس سی نے امیدواروں کی سفارشات سیکرٹریز کو ارسال کر دیں۔ 876 کامیاب میڈیکل آفیسرز کی سفارشات اور 2914 کامیاب چارج نرسز کی سفارشات ارسال کی گئیں۔ آؤٹ آف سکولز بچوں کو سکول لائیں، ترقی پائیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا فیلڈ افسران کو حکم۔ نذیر حسین نے تمام اے ای اوز کی کانٹریکٹ میں توسیع کارکردگی سے مشروط کر دی۔ تمام نجی سکولز کا سروے 10 تاریخ تک کرنے کا بھی حکم۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس وصولی کا ریفرنس۔ احتساب عدالت نے چودھری پرویز لاہی پر فرد جرم عائد کر دی۔ چودھری پرویز لاہی کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ 9 مئی کو جلاؤ گراؤ کے مقدمات، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ کی عبوری ضمانتوں پر سماعت، عدالت نے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے عبوری ضمانتوں میں 29 جنوری تک توسیع کر دی۔ اے ٹی سی جج منظر علی گل نے سماعت کی۔ نابالغ بچی کو بازیاب کرانے کے لیے درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے 13 سالہ بچی بازیاب کرا کر پیش کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سماعت 14 جنوری تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے درخواست پر سماعت کی۔ سیشن کورٹ میں منشیات کیس کی سماعت، عدالت نے ملزم عاطف شہزاد کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ ملزم کو 1,25,000 روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم۔ ایڈیشنل سیشن جج خلیل احمد عاصم نے فیصلہ سنایا۔ ملزم کے خلاف کاہنہ میں منشیات کا مقدمہ درج تھا۔ ٹریفک پولیس میں محکمانہ ترقی کا سلسلہ جاری۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ سال مجموعی طور پر 602 اہلکاروں کو ترقی دی گئی۔ 4200 ٹریفک اہلکاروں کو پروموشن کورس کرائے گئے۔ سال 2024 میں 1600 نئے ٹریفک اہلکار بھی بھرتی کیے گئے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو فیملی ٹریسنگ ٹیم کا احسن اقدام، ٹیم نے ضلع سانگڑ سندھ کے گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوا دیا۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا، گمشدہ بچوں کو والدین تک پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ والدین نے بچے کی واپسی سارہ احمد اور عملہ کا شکریہ ادا کیا۔ نادہندگان سے ریکوری کے لیے محکمہ ایکسائز ان ایکشن، غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف فیلڈ آپریشن کا 5واں روز۔ لاہور سمیت پنجاب میں 9572 گاڑیوں کی چیکنگ، 1,26,00,000 سے زائد رقم وصولی کر لی، 525 جعلی نمبر پلیٹس بھی ہٹا لی گئیں۔ یتیم خانہ ڈھولنوال میں پینے کا صاف پانی نایاب، علاقے کا واحد واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، شہری مضر صحت پانی پینے پر مجبور، کہتے ہیں فلٹریشن پلانٹ 3 سال سے خراب ہے، دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہیں، مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہیلتھ ویلفیئر کا مشن، گردوں کے مرض میں مبتلا کانسٹیبل کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کرا دیا۔ کانسٹیبل تحسین عباس کی آئی جی پنجاب سے ملاقات، اظہار تشکر، کانسٹیبل کو ٹرانسپلانٹ کے لیے کوئی ادائیگی نہیں کرنا پڑی، بیوی نے گردہ عطیہ کیا ہے۔
خواجہ معین الدین چشتی کے سالانہ عرس کی مناسبت سے داتا دربار میں تقریب غسل. خواجہ معین الدین چشتی کے حجرہ اعتکاف کو عرق غلاب سے غسل دیا گیا. تقریب غسل میں مشائخ، علماء، اسکالرز اور عمائدین سمیت ہزاروں زائرین نے شرکت کی. چیئرمین پی سی بی سے ہاکی کے سابق قومی کھلاڑی شہباز سینئر اور خواجہ جنید کی ملاقات. ہاکی کے فروغ کے لیے پائیدار بنیادوں پر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. محسن نقوی کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. ہاکی کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے پورا تعاون کریں گے. چیمپئنز ٹرافی کے لیے تمام ٹیمیں ابتدائی اسکواڈز 12 جنوری تک جمع کرانے کی پابند ہوں گی. ذرائع کے مطابق ایونٹ میں شریک تمام ٹیمیں اسکواڈ میں 15 کھلاڑیوں کے نام دیں گی. اسکواڈ جمع کرانے کے بعد آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی کی اجازت سے اسکواڈ میں رد و بدل کیا جا سکے گا. پنجاب پولیس سالانہ انٹر رینج اسپورٹس مقابلے ڈالفن اسکواڈ نے کھیلوں کے میدان میں متعدد اعزاز اپنے نام کر لیے. ریسلنگ، کبڈی، باڈی بلڈنگ اور باکسنگ میں اول پوزیشن حاصل کی. ایس پی ڈالفن کی جوانوں کو شاباش، نقد انعام اور تعریفی اسناد سے بھی نوازا.